اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف مفردات یا حروف تہجی کو تلفظ کے ساتھ وہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیں، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے عربی لہجہ وہ اپنانا پڑتا ہے۔ اردو میں تو بچہ پڑھتا ہے الف مدہ بے پے تے، تو لیکن جب بچہ قرآن پاک پڑھے گا تو پھر وہ الف بے تے نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا پڑھے گا؟ الف با تا ثا۔ تو عربی مخارج کے ساتھ حروف کو ادا اگر کیا جائے گا تو پھر معنی درست ہوگا، لیکن اگر عربی وہ لفظ صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا جائے گا تو پھر مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مخارج کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا یہ علم ہم پڑھیں گے، اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی توقف کے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف اب با جب پڑھنی ہے تو دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، دونوں ہونٹ ملا کے پڑھیں گے۔ با، دونوں ہونٹ ملائیں، پڑھیں با با۔ تا جو ہے زبان کا جو کنارہ ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں وہاں پہ زبان کے کنارے کو لگا کے پڑھتے ہیں تا تا۔ اب یہ جو سا ہے، اب اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، اکثر جو پڑھتے ہیں نا سا، یہ غلط ہے۔ تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں کنارے کے ساتھ رکھ کے، یعنی دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان رکھ کے پڑھیں گے۔ اس میں سیٹی کی آواز، یہ سیٹی والا حرف نہیں ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو کیا پڑھیں گے؟ ایسے۔ پھر اب دیکھیں، اگر ہم نے وہ سین پڑھا تو معنی چینج ہو جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ الکوثر کے اندر، انا اعطیناک الکوثر، تو وہاں کوثر ہے، سا ہے، کوثر۔ اگر کوثر پڑھیں گے تو پھر سین پڑھیں گے تو پھر معنی بدلی ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اس کو کیا پڑھیں گے؟ پھر جیم۔ اب یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے، تو حروف حلقیہ میں سے ہے ہا۔ اب دیکھیں، اکثر جو ہے نا وہ ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، تو وہ ہا پڑھیں گے تو وہ دوسرا ہا ہو جائے گا جو دو چشمی ہا ہے یا یہ والا ہا ہے، تو یہ ہا پھر اس سے مطلب چینج، یہ ہا نہیں ہے بلکہ کیا اس کو پڑھنا ہے؟ ہا، حروف حلق سے۔ اب دیکھیں نا، جیسے فریش ٹافی کھاتے کریں ایسے، تو اس کو پڑھنا ہے ہا، پڑھیں ہا۔ اب دیکھیں الحمد ہے نا، اب یہاں پہ الحمد پڑھیں گے تو معنی بدلی ہو جائے گا، یا محمد رسول اللہ کلمہ میں ہے، تو اگر محمد پڑھیں گے تو پھر وہ معنی تبدیل ہوئے گا، تو ہا نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ ہا، تو پڑھیں گے ہا۔ اب یہ جو گرین میں لکھا ہوا ہے نا، یہ جو سبز میں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، ہر حالت میں ان کو پر پڑھتے ہیں، تو اس کو موٹا پڑھیں گے خو خو۔ اگر اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے تو پھر وہ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہا، اس کو پڑھیں گے خو، منہ کو تھوڑا سا گول کر کے موٹا پڑھیں گے خو۔ دال دال ذال۔ اب را بھی، پھر یہ را بھی موٹا پڑھنا ہے، را را۔ زام زام۔ سین شین۔ اب سواد کو بھی موٹا، یہ جو گرین میں لکھے ہوئے نا یاد رکھیں، جب بچوں کو قاعدہ پڑھائیں تو بتائیں جو گرین ہے ان کو ہمیشہ موٹا پر کر کے پڑھنا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف تفخیم کے ساتھ ہی، یا حروف مستعلیہ۔ مستعلیہ کا مطلب یہ ہے اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے، تو یہ سواد بھی ان میں سے ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ صاد صاد ضاد۔ تو زبان کے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگا کے اس کو، نہ یہ زواد ہے یا نہ دواد ہے، بلکہ ان کے دونوں کے درمیان میں اس کا مخرج آتا ہے، تو کیسے ادا کریں گے؟
ضاد. تو یہ توئیں نہیں پڑھیں گے, اس کو پہلے کیا پڑھیں گے, تو موٹا کر کے, اب آئین کو صحیح آئین اگر نکال لے بندہ تو بڑا اس کے خوبصورتی تلفظ کے اندر بن جاتی ہے. تو آئین کو نکالنے کی پریکٹس کرنی ہے. پڑھنا ہے کیا ہے, آئین عین عین, غین کو موٹا, غین غین, جو گرین میں لکھا ہوا ہے ان کو موٹا پڑھنا ہے, غین. فا کو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, اس کو اوپر کیا پڑھنے ہیں, فا فا. اب قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے, قاف, یہ باریک ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے پہلا قاف. دیکھیں اگر قاف موٹا نہیں پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ وہ دیکھیں نا, اگر لکھا ہوا ہے قلب ہے, قاف دو نقطی, قاف لام با, قلب, قلب کا مطلب ہوتا ہے دل, قلب کی جمع قلوب ہے. اگر اسے باریک پڑھیں گے اس قاف کے ساتھ قلب, تو قلب کا مطلب ہوتا ہے, اس قلب کا مطلب ہوتا ہے دل, قلب کی جمع قلوب ہے. تو اگر باریک پڑھیں گے قلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا, تو کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے. اس طرح قاف سے قل, قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے یا فرما دیجئے. تو اگر اس کو باریک پڑھیں گے کل, تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. تو دیکھیں کتنا معنی چینج ہوتا ہے. عام لوگ پڑھتے ہیں کل هو اللہ احد, تو اللہ معاف کرے اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. اب لیکن ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے, قل هو اللہ احد. تو قل موٹا پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہو یا فرما دیجئے یا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کو باریک پڑھنا ہے, کاف لام میم نون واو واو ہا. اب یہ جو نا یہ کیا ہے, ہا, یہ کیا ہے, ہا, حمزہ یا یا. تو دیکھیں ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو تب ہمارا معنی درست ہوگا. دیکھیں نا کتنے اہم ہیں, میں جس طرح آپ کو چند مثالیں بتائیں. تو دیکھیں نا عین ہے نا, عین, اگر اس کو عین نہیں پڑھیں گے, عین کو الف بنا گئے, آرام سے پڑھیں گے. جیسے کہ نا ایک آیت ہے واللہ علیم, واللہ علیم, اس کا مطلب ہے اللہ جاننے والا ہے. لیکن اگر ہم اس کو عین صحیح نہیں پڑھیں گے تو عام پڑھیں گے واللہ علیم, تو علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. تو اللہ معاف فرمائے کتنا معنی چینج ہو جاتا ہے کہ واللہ علیم, اللہ دردناک ہے, توبہ استغفار. تو جب ہم پڑھیں گے واللہ علیم, علیم کا مطلب کیا ہے, عین کے ساتھ مخرج نکال کے, تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ جاننے والا ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے حروف صحیح ہو جائیں. آپ ساتھ ساتھ پڑھیں, الف با تا ثا, الف, پھر پڑھیں الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. دیکھیں نا یہاں پہ انہوں نے ساری وضاحت کی ہے. نرم حروف کون سے ہیں, واو ذال ثا. اب ان کے اندر ثا میں سیٹی نہیں آتی, سیٹی والے حروف الگ ہیں. دیکھیں نا سیٹی والے حروف,
صاد، اس میں سیٹی آئے گی، صاد، ایسے سیٹی ہوتا ہے، صاد، ز، سین سیٹی والا ہے، سین، حروف قلقلہ یہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو قلقلہ میں جنبش ہوتی ہے، جیسے اب، اق، ات، اج، تو آواز ٹکرا کے آتی ہے۔ حروف حلقی کیا ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، ٹھیک ہے۔ موٹے حروف دیکھیں انہوں نے گرین کلر میں جو لکھے نا، یہ موٹے حروف الگ کر دیے ہیں، صاد، طاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ حروف یرملون کو انہوں نے الگ رکھا ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ایسی ہم آواز الفاظ، تا، تو۔ اب اس کو اگر موٹا نہیں پڑھیں گے تو وہ تا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو تا، تا، تو۔ اب یہ دیکھیں ان کی آواز کیسی ملتی ہے، اس کو سیٹی والا حرف ہے، سین۔ اب اس کو موٹا پڑھیں گے، صاد، ح، ہا، اب فرق ہوا نا یہ حروف حلق سے، ح، یہ کیا ہے، ہا، ذال، ذال، طاد، ضاد، ایسے، قاف موٹا، قاف، کاف۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اس طرح جو تجویدی قرآن ہوتا ہے اس میں سبز جو ہوتا ہے نا حروف کو موٹا کرنے کے لیے ایک نشان ہوتا ہے، پھر اس میں نشانی لگا، تو اگر اس طریقے سے ہم سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا جو تلفظ بھی ٹھیک ہوگا، تو مزید خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن صحیح پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔